سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ پاکستان کے کئی علاقے ہیں، وہاں پہ پیرا فورس جو ہے انہوں نے بدماشی شروع کی ہوئی، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ ان کے خلاف ہے۔ سنیں ذرا، یہ سنیں۔ اچھا، یہ بینر لے کے لوگ بڑے بڑے بینر لے کے تو وہاں پہ اپنا سڑکوں پہ نکلے ہوئے۔ یہ چنیوٹ کا علاقہ ہے۔ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پیرا فورس جو ہے یہ کرتی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور یہ نجائز جو کام وہاں پہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے، یہ نہیں کہ صرف وہاں کی اپنا چنیوٹ کی یا چناب نگر یا لالیاں کی، پورے پاکستان میں یہ طوفان آیا ہوا، پنجاب میں خاص کر آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا یہ مریم کی بنائی ہوئی ہے پیرا فورس۔ اچھا، اب انہوں نے جو طریقہ واردہ ڈھونڈا ہوا ہے بڑا خطرناک ہے۔ تاجر برادری پوری چنیوٹ کی جو ہے وہ سڑکوں پہ بینر اٹھا کے آ گئی، اوپر تصویریں بھی لگا دیں گے۔ اسی طرح چناب نگر سے بھی ہمارے پاس اطلاع آتی رہتی ہے، اسی طرح اور بھی فیصل آباد ہے اور بھی شہروں سے۔ کرتے یہ کیا ہے جناب کہ ان کو اختیارات جو دیے گئے ہیں اس سے نجائز فائدہ اٹھاتے، لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے گئے، جو کوئی چیز قابو آئی اس کو اٹھایا لے گئے، اور پھر تشدد، لڑائی جھگڑا، رشوت، مال دو، مال نہیں دے رہے تو چلو جی آپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے۔ اور یہ اسی علاقے میں جو علاقہ ہے وہاں کی پیرا فورس ہے، کوئی ذاتی آپ کا اختلاف ہے وہاں بھی پیرا فورس پہنچ جاتی، اور یہ سب ایک ڈاکو آپ ان کو کہہ سکتے۔ ڈکیتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا سامان چھین کے لے جانا، چوری تو اور ہوتی ہے نا کہ چھپ کے آپ نے چوری کرنی، وہ کہتے کر لو جو کرنا، ہم بدماش ہیں اس علاقے کے، آپ نے جو کرنا وہ کر لو، اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ پچھلے دنوں اس پہ میں نے پروگرام کیا تھا، آپس میں گتھم گتھا ہوا، یہ لڑائی بھی ہوئی، مار کٹائی ہوئی، کیس بنائے جاتے ہیں فوری طور پہ، ایف آئی آر وہاں پہ تو ایسے معاملے میں منٹ میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پیرا فورس ہے انہوں نے وہاں پہ بدماشی شروع کی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل کے یہ نعرے لگا رہے کہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، اور کوئی سننے والا نہیں۔ ہر چیز جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم نے سڑک پہ آ کے حل کرنا، جلوس نکالنا، کوئی مر گیا پولیس سے میت لینی ہے پھر بھی ہم نے دھرنا دینا ہے، اگر کوئی پکڑا گیا ہے نجائز وہ بھی چھڑانا ہے تو دھرنا دینا ہے۔ عمران خان آج تک دیکھ لے جس طرح اس کے اوپر نجائز کیس بنائے ہوئے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف پراپیگنڈا فل یہ وہ کرتا تھا، ہر برائی اس کے اوپر ڈال دی، اور جو لوگ ڈال رہے ہیں ان کی اپنی حالت دیکھیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کوئی برائی ایسی نہیں جو عمران خان پہ نہ ڈالی ہو، جنسی منسی جو ان کے ذہن میں آیا انہوں نے وہاں پہ اب سوشل میڈیا پہ اپنی جو ٹیمیں ہیں ان کے ذریعے یہ سب کچھ چلا رہے۔ یہ نہیں کہ صرف گنڈا گردی چنیوٹ والوں پہ آئی ہوئی، قوم بھی آئی ہوئی ہے، کسی نہ کسی راز سے پوری قوم کا بیڑا گرک ہوا۔ اب یہ پیرا فورس والے جو ہے یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے، یہ سامان لیتے پیسے نہیں دیتے، چنیوٹ کے تاجر کہتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں فری کھاتے میں سامان دو اور ورنہ صبح آگے آپ کی کلاس لیں۔ اب وہ لوگ جو ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں اپنا سسٹم چلائیں یا پھر وہ ان کے پیٹ بھریں۔ اور پھر یہ میں ہوتا یہ ہے، ایک میں چھوٹی سی چیز بتاؤں، یہ ریڑھی اٹھانے والے میں دیکھتا ہوں، وہ غریب آدمی ہے ریڑھی، اچھا جی اس نے غلطی کی، اب یہاں پہ کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کوئی کار چلا رہا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، اس نے غلطی کی، اسے ٹکٹ دے دو، یار جی آپ کا 200 کا ٹکٹ ہے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ 400 کا ہوگا، 500 کا ہوگا، آپ نے اگر دوبارہ غلطی کی۔ یہ ہونا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کا کاروباری چوک کے اپنی وہ ٹرالی میں ڈال کے لے جائیں۔ ایسے ہوتا ہے کسی ملک میں؟ مجھے بتائیے، کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی غلطی کرے ٹکٹ مل جاتا ہے، بس ٹھیک ہے جی ٹکٹ پے کر دو، وہ خود ہی جب ایک دفعہ ٹکٹ پے کرے گا اس کو دوسری دفعہ اس چیز کا خیال ہوگا کہ یار یہ ٹکٹ میں نے دی تھی، اب میں احتیاط کروں گا، اب میں غلطی نہیں کروں۔ مگر کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ ہر حرام کا کام وہاں پہ آپ کو ملے، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا، کوئی بھی ادارہ ہے اس سے آپ یہ
توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی سہولت کے لیے بنا، وہ آپ کی پریشانی کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے ذہنی مریض بنانے کے لیے بنایا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں وہ بہت بڑا جلوس ہے، یہ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ آئیں گے، یہ مریم کے پاس کیس جائے گا، مریم دیکھ رہی ہوگی، اس کے ساتھ وہ 4 اور بھی جو بیوہ عورتیں ہیں، وہ جو طلاق یافتہ ہیں، وہ بھی دیکھیں گی، وہ پھر مریم کو کہیں گی کہ تھوڑا سا سسٹم کو چینج کر دیتے ہیں اور کوئی طریقہ واردات ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں چل رہا، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے میڈیا پہ خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بچے تو نہیں ان تاجروں جو طے کر لیا، جو سوچ لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ تاجر کوئی بھی ہو، اپنے جتنے بھی یہاں یورپ میں ہیں، گورنمنٹ کو سہولت دیتی ہے کہ یہ ٹیکس دیتی ہے، یہ ہر طرح کا ان کا خیال رکھتی ہے تاکہ یہ ٹیکس دیں گے تو ملک میں خوشحالی آئے گی۔ ہمارے کیونکہ قرضہ لینا ہے، ہم نے کون سا ٹیکس دیا بھی تو اب دیکھ لیں، وہ ٹیکس لینے والے ایک گھروں کا ٹیکس لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مجھے فون آیا، اب میں بتا دیتا ہوں آپ کہ ساری باتوں کا ان کو کہتا ہے میں اس وقت جی چناب نگر ربوہ میں ہوں، یہاں ٹیکس والے پھر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مکمکا کرو ورنہ آپ کے اوپر 3 سال کا ڈال دیں گے، 5 سال کا ڈال دیں گے، اور وہ کہتے ہیں بارو بار لاہور کرو، اس کے بعد ہم 1-2 سال نہیں آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے علاقے تقسیم کیے ہوئے، یہ تیرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ۔ تو یہ بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو مجھے 2-3 ہفتے پہلے کہا گیا پھر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ واردات ڈالتے ہیں، اسی طرح پیرا فورس نے اپنی واردات ڈالنی۔ میں نے کہا آپ کو کہ ان سے فائدہ نہیں، آپ کو بھی نہیں اور ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ملک کو بھی مجھے ان لوگوں سے آپ فائدہ نکال کے دکھا دیں کہ یہاں ان سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آئے دن لوگوں کے اوپر ظلم کی کوئی نہ کوئی نئی سے نئی داستان آپ کو نظر آئے گی، مطلب ایک نہیں، ڈیلی کافی کیس سامنے آتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھا کریں، وہاں آپ کو ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ نظر آئیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غریب ہے اس کو مارا جا رہا ہے، تشدد عام چیز ہے۔ تو پیرا فورس، پھر دوسری پولیس آ جائے گی، اس سے کوئی باچی جائے گا، پھر دوسری آ جائے گی، یہ سب سے باچی گئے تو وہ آ جائیں گے، سب چور فراڈی A to Z، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کبھی قوم کے مرموں پہ کوئی زخم پٹی رکھی ہو ٹھنڈ کی کہ کوئی ان کو بھی سکون کا سانس ہے، ان کو تکلیف دے نہیں ہے تو پھر یہ سسٹم چلنا ہے۔ پھر یہ پیرا فورس ہو، یہ ٹیکس والے جو انکم ٹیکس جو کرائے پہ گھر دیتے ہیں لوگ، اس پہ جو اس طرح میں نے ابھی چناب نگر کی بات کی، تو یہ فل فراڈی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 10-15 سال پہلے پاکستان گیا تو ہم جا رہے تھے گاڑی پہ، تو ایک دم وہ کہنے لگا جس کے ساتھ بیٹھے تھے، روکو 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 ڈرائیور کو، کیا ہوا؟ کہتا یار وہ بندہ جا رہا ہے، اس کو میں نے پیسے دیے تھے، یہ کہتا تھا مجھے پیسے دو، تمہارے اوپر پھر ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو میں کہا تو کیوں دیے؟ کہتا رسید کٹاتا، پھر بھی اس نے کئی گیم میں ڈالنی تھی، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، اور اب ایک اور کو بھیج دیا اس نے۔ لو جی، وہ گاڑی روکی، موڑو موڑو موڑو، پہنچے وہاں پہ، وہ صاحب مل گئے بائک پہ تھے شاید، ان کو کہا جناب یہ کیس آپ کا تھا، آپ نے تو ہڈی شڈی چوس لی ہے، اور یہ جو ایک اور نیا بندہ بھیج دیا۔ کہتا نہیں، میں اسی وقت اس نے کال شال کی، اس نے کہا نہیں یہ میرا علاقہ ہے، ادھر آپ نے نہیں جانا، آپ کا علاقہ جیسے مانگنے والوں نے نہیں علاقے اپنا علاقہ دوسرے علاقے میں وہ مانگنے والا چلے جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ٹیکس والوں نے، پیرا فورس، پولیس، اور جہاں سے آپ باچی کے پھر اوپر والی سرکار آ جائے گی۔ بچے تو نہیں آپ کہیں بھی آپ مجھے دکھا دے کہ آپ بچ کے دکھائیں۔ تو یہ ملک کیسے چل سکتا ہے جب آپ کے خزانے میں پیسے نہیں جانے، آپ کی جیب میں جانے؟ آپ نے جب حرام کے پیسے سے بچوں کی پرورش کرنی، ان کو پڑھانا لکھانا، پھر وہ ان کو رشوت دے کے، پھر اوپر جس کو تھوڑی عقل آ گئی، پھر وہ آپ کے اوپر جو قوم ہے بے عقلی، اس نے گدوں کی طرح چلتے جانا پتہ نہیں کس کو، وہ بیل اللہ صاحب گھومتے جانا، وہ آگے سے جب آنکھیں اس کی دکھائی تو کہتا میں تو وہیں پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ قوم بیڑا گرک ہے، یہ بیل تو وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا قوم کا اور ان ادارے جو اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور بیڑا گرک ہوا۔ تو جناب یہ ہے حالات اور تکلیف دہ۔ اب یہ تاجر جو ہیں
یہ کام کریں، جلوس نکالیں یا ان کا پیٹ پالے، کیا کریں؟ تو مریم کو اب کوئی اور طریقہ واردات ڈھونڈنا پڑے گا۔ چینل کو بارہ سبسکرائب کریں، اس چیز کا خیال رکھے گا کسی نے کوئی چیز باہر رکھی اسے ٹکٹ دے دے، جرمانہ دو، اگر کوئی جرمانہ دے گا خود ہی اندر رکھ لے گا، یہ تو نہیں اس کا سارا سامان اٹھا کے ٹرالی میں ڈال لیا بعد میں بندر بانٹ کر لی۔ شرم کرنی چاہیے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔